کریں گے اہم ترین خبر سے۔ غیر مسلموں کی حفاظت مسلمانوں پر فرض ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے سندھ سے 2 ہندو لڑکیوں کے اغوا کا نوٹس لے لیا، ایک شخص گرفتار کر لیا گیا۔ وزیر اعظم نے بچیوں کی بازیابی کے لیے سندھ اور پنجاب حکومت کو مشترکہ حکمت عملی بنانے کی ہدایت کی۔ بچیوں کی رحیم یار خان منتقلی کے اطلاعات پر وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کو بھی تحقیقات کا حکم دے دیا۔ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں بھارت کی طرح دوہرا معیار نہیں، ہم اپنی اقلیتوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پاکستان ہندو کونسل کے پیٹرن ان چیف رمیش کمار نے دعویٰ کرتے ہوئے کہا بے فکر رہے، تحریک انصاف حکومت میں ہی مذہب کی جبری تبدیلی کا خاتمہ ہوگا۔ ہمارا دین اقلیتوں کے تحفظ کا حکم دیتا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا سندھ سے 2 ہندو لڑکیوں کے اغوا کا نوٹس، ایک شخص گرفتار۔ وزیر اعظم نے بچیوں کی بازیابی کے لیے سندھ اور پنجاب حکومت کو مشترکہ حکمت عملی بنانے کی ہدایت کر دی۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں اپنی اقلیتوں کا پورا دفاع کریں گے۔ ہندو کمیونٹی کو واضح پیغام ہے، اگر ان کے ساتھ وزیر اعظم نے پیغام دیا ہے، اگر کوئی زبردستی کی گئی ہے، ہم ان کا دفاع کرنے کا آئینی، اخلاقی اور قانونی حق رکھتے ہیں اور ان کو پورا تحفظ فراہم کریں گے۔ پاکستان ہندو کونسل کے پیٹرن ان چیف رمیش کمار کہتے ہیں تحریک انصاف حکومت میں ہی مذہب کے جبری تبدیلی کا خاتمہ ہوگا۔ اب عمران خان کی قیادت میں یہ ایشوز جو ہے وہ اب مکمل حل کی طرف جائیں گے۔ وزیر مملکت برائے داخلہ شہریار رفیقی نے بھی آئی جی سندھ سے واقعے کی رپورٹ طلب کر لی۔ کچھ روز پہلے 2 ہندو لڑکیاں رحیم یار خان کے علاقے خان پور کٹورا پہنچی اور ویڈیو پیغام میں بتایا انہوں نے اپنی مرضی سے اسلام قبول کر کے شادی کر لی ہے۔ ہمیں اپنے جھنڈے کے سب رنگ عزیز ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کہتے ہیں قائد کے پاکستان میں اقلیتوں کا تحفظ اولین ذمہ داری ہے۔ ہندو لڑکیوں کے اغوا کی چھان بین کے لیے وزیر اعظم نے ہدایت کر دی، ملزمان کو جلد پکڑ لیا جائے گا۔ فواد چودھری نے معاملے پر تنقید کرنے والی بھارتی وزیر خارجہ سشما سوراج کو بھی کرارا جواب دے دیا۔ بولے بھارت میں تو گائے ذبح کرنے پر اقلیتوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ سشما سوراج صاحبہ دوسروں کی فکر چھوڑ کر پہلے اپنے ملک پر توجہ دیں تو بہتر ہوگا۔ ہمیں اپنے جھنڈے کے سبھی رنگ عزیز ہیں۔ جو قائد اعظم محمد علی جناح کا پاکستان ہے اس کے اندر جو اقلیتیں ہیں ان کا تحفظ حکومت کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ 2 بچیوں کو جو ہے وہ اغوا کیا گیا۔ وزیر اعظم صاحب نے مجھے ہدایت کی، انہوں نے کہا کہ دونوں جو پنجاب کی حکومت ہے اور سندھ کی حکومت ہے ان سے یہ کوارڈینیٹ کیا جائے کہ یہ جو معاملہ ہے اس کے حقائق کیا ہیں۔ تو ابھی ان کی تلاش جو ہے اس کے اوپر جاری ہے۔ پنجاب حکومت، پنجاب پولیس بالکل اس کو جو ہے وہ قریب ہے انشاءاللہ تعالیٰ ان کو پکڑنے کے بھی، اور جو ذمہ داران ہیں ان کو گرفتار بھی کیا جائے گا۔ ہم پوری طرح سے ان بچیوں کے پیچھے کھڑے ہیں، ویکر گروپس کے پیچھے کھڑے ہیں۔ کیا بھارت بھی یہی دعویٰ کر سکتا ہے؟ وہاں پر آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ گائے کے گوشت کے مذبح کے اوپر وہاں پہ لوگوں کو مارا جا رہا ہے۔ ہولی کے اوپر مسلمان بچے کرکٹ کھیل رہے تھے، ان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ جو اقلیتوں کا حال اس وقت ہندوستان میں ہے وہ تو دنیا میں اس کی کوئی اور مثال نہیں ہے۔ تو میں نے توجہ دلائی ان کی منسٹر صاحبہ کی کہ ہمیں بڑی خوشی ہے کہ آپ کو دوسرے ملکوں کے اندر جو اقلیتوں کے حقوق ہیں وہ بڑے عزیز ہیں، لیکن اچھا کیا ہی اچھا ہو کہ وہ کہتے ہیں نا کہ چیریٹی بگنز ایٹ ہوم، جو آپ کیا ہی اچھا ہو کہ یہ آواز اپنے گھر سے شروع کریں۔ سندھ سے ہندو لڑکیوں کے مبینہ اغوا کا معاملہ، سندھ پولیس رحیم یار خان میں ملزمان کی گرفتاری کے لیے روانہ ہو گئی۔ مشیر اطلاعات و قانون سندھ بیرسٹر مرتضیٰ وہاب کا کہنا ہے وزیر اعظم کے ٹویٹ سے پہلے ہی وزیر اعلیٰ سندھ ہندو لڑکیوں کے اغوا کا نوٹس لے چکے ہیں۔ وزیر اعظم معاملے پر اتنے ہی سنجیدہ ہیں تو پنجاب میں 9 عمری کی شادی کے قوانین میں اصلاح کریں۔ سندھ پولیس رحیم یار خان میں ملزمان کی گرفتاری کے لیے روانہ ہو چکی ہے۔ سندھ سے ہندو لڑکیوں کے مبینہ اغوا کا یہ معاملہ ہے۔ سندھ پولیس رحیم یار خان میں ملزمان کی گرفتاری کے لیے روانہ ہو گئی ہے۔ اس حوالے سے مشیر اطلاعات و قانون سندھ بیرسٹر مرتضیٰ وہاب کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم کے ٹویٹ سے پہلے ہی وزیر اعلیٰ سندھ ہندو لڑکیوں کے اغوا کا نوٹس لے چکے ہیں۔ اور نیشنل ایکشن پلان پر پورے ایوان کو بریفنگ دینے کے لیے تیار ہیں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے بلاول بھٹو کے مطالبے کو مان لیا۔ کہتے ہیں موجودہ حالات میں پاکستانی پارلیمنٹ کا یکجا ہونا ملک کے مفاد میں ہے۔ اپوزیشن جماعتیں آئیں، مل کر بیٹھیں، تحریری یا زبانی تجاویز دیں۔ شاہ محمود نے بلاول بھٹو سے کہا صرف بیانات سے ملکی مسائل حل نہیں ہوتے،
بتائیں کالعدم تنظیموں کے خلاف کیا اقدامات اٹھائیں۔ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں پیپلز پارٹی نے نون لیگ کے ساتھ سیاسی اتحاد کا فیصلہ کر لیا ہے تو یہ ان کا سیاسی حق ہے، لیکن سیاسی اتحاد بنتے اور ٹوٹتے بھی رہتے ہیں۔ وزیر خارجہ نے بھارت کو بھی کھری کھری سنا دی۔ یہ نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ ہے۔ نیشنل ایکشن پلان پر آپ سب متفق ہیں، کیا آپ کی جماعت اس کی سیکیورٹی نہیں ہے؟ بلاول بھٹو صاحب نے ایک بیان دیا ہے اور میں نے ان کے والد سے بات کی اور میں نے شہباز شریف صاحب سے بھی ٹیلی فون پہ بات کی۔ تحریک انصاف کے بحیثیت وائس چیئرمین کے آپ کو خط دکھ رہا ہوں، عمران خان صاحب کی وزیر اعظم کی اجازت کے ساتھ آئیے مل بیٹھیے۔ میں کہتا ہوں بلاول بھٹو زرداری صاحب کو، ہمیں ان قوتوں کا جو دہشت گردوں کو پناہ دیتی ہیں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں کیا اقدامات اٹھانے چاہیے، آپ ہمیں گائیڈ کیجیے، بتائیے، ہم آپ کے ان پٹ کو اہمیت دیں گے۔ بھارت کے وزیر اعظم کا 23 مارچ کو وزیر اعظم پاکستان کو ایک پیغام ملا ہے جس میں انہوں نے 23 مارچ کی مبارکباد دی ہے۔ 26 فروری کو پاکستان پر جارحیت کر رہا تھا جس نے بالاکوٹ پر 4 بم گرائے، وہ بھارت ایک مہینے کے اندر 23 مارچ کو مبارکباد اور خیر سگالی کا پیغام بھیج رہا ہے۔ یہ تبدیلی نہیں تو اور کیا ہے؟ آئیے مل کر دہشت گردی کا مقابلہ کریں اور آئیے مل کر ایسے اقدامات اٹھائیں جس سے برے صغیر میں خوشحالی آئے۔ یہ الیکشن مجھے یہ جو ہے نا یہ اتار چڑھاؤ دکھائی دے گا۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری کہتے ہیں کہ لگتا ہے مریم اور بلاول کی ابو بچاؤ مہم بہت دیر تک چلے گی۔ بلاول بڑے مسائل پر بات کریں، ابو بچاؤ مہم کے لیے بڑا وقت پڑا ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب اور خورشید شاہ صاحب بھی دکھی لگتے ہیں، ان دونوں کو لگتا ہے کہ ان کی باری بھی آنے والی ہے۔ مریم اور بلاول ابو کے پیسوں پر سیاست کے بجائے بہتر ہے کچھ وقت کے لیے کوئی اور نوکری بھی کر لیں۔ ہم تو چاہتے ہیں نواز شریف پلی بارگین پر آئیں اور عوام کے پیسے واپس دیں۔ تو آج کل تو جو ہندوستان کا جو معاملہ ہے اس کے اوپر ٹرین مارچ کرنا چاہیے۔ ابو بچاؤ مہم تو مجھے لگتا ہے کہ ابھی کافی عرصہ چلنے والی ہے، اور جو نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب جو ہیں ان کا جو معاملات ہیں وہ اتنی جلدی حل ہونے والے تو نہیں ہیں، وہ تو اس کے لیے تو وقت پڑا ہے۔ وہ تو بعد میں جب مرضی آپ تحریک چلانا چاہیں گے اس وقت آپ تحریک چلا لیجئے گا، کافی موقع ملے گا انشاءاللہ آپ کو۔ پھر ابھی آپ جو ہے وہ ابو بچاؤ موومنٹ چلا رہے ہیں، پھر آپ کو ابو نکالو موومنٹ چلانی پڑے گی، تو اس لیے ایک ہی وقت میں چلا لیں، وقت بچ جائے گا۔ اور سابق صدر آصف زرداری کے گرد نیب نے گھیرا تنگ کرنا شروع کر دیا۔ جعلی اکاؤنٹس اور میگا منی لانڈرنگ سکینڈل میں پہلا ریفرنس تیار۔ پنک ریزیڈنسی کیس میں ایک اور ریفرنس آئندہ ہفتے دائر کیے جانے کا امکان ہے۔ نیب ذرائع کے مطابق جعلی اکاؤنٹس میں رقوم مبینہ طور پر پنک ریزیڈنسی کے اکاؤنٹ سے منتقل کی گئی۔ ریفرنس چیئرمین نیب سے منظوری کے بعد دائر کیا جائے گا۔ بختیار بھٹو نے وزیر اعظم عمران خان سے علیمہ خان کی دولت واپس لانے کا مطالبہ کر دیا۔ ادھر ٹھٹھا اور دادو شوگر ملز کیس کی تحقیقات وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ منگل کے بجائے کل نیب اسلام آباد پیش ہوں گے۔ نیب نے انہیں منگل کو بیان کے لیے بلایا تھا، تاہم مراد علی شاہ نے پیر کو پیش ہونے کی درخواست کی جو منظور ہوئی ہے۔ نیب ذرائع کے مطابق مراد علی شاہ کو تحریری سوال نامہ بھی دیا جائے گا، جبکہ ڈی جی نیب عرفان منگی خود بیان ریکارڈ کریں گے۔ اور پیپلز پارٹی کے ٹرین مارچ پر وزیر ریلوے کا لاٹھی چارج، کہتے ہیں بلاول بھٹو نے مارچ کے لیے ٹرین مانگی، ہم نے فری ٹریک دے دیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی اپنے والد کے لیے سیاسی چتا جلانے جا رہے ہیں۔ ادھر نثار کھوڑو نے 26 مارچ کو چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی قیادت میں حکومت کے خلاف ٹرین مارچ کا اعلان کر دیا۔ اور حکومت کی ناکام معاشی پالیسیوں کی وجہ سے عوام عذاب میں ہیں۔ پیپلز پارٹی عوام کو بچانے کے لیے ٹرین مارچ کر رہی ہے۔ عوامی مسائل پر نون لیگ سمیت تمام جماعتوں کے ساتھ الائنس بن سکتا ہے۔ رہنما پیپلز پارٹی خورشید شاہ نے سکھر میں میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ بلاول بھٹو روہڑی سے راولپنڈی تک ٹرین مارچ کریں گے۔ اس وقت ملک کو اتحاد کی ضرورت ہے، اپوزیشن نے یہ اتحاد کر کے دکھایا۔ سسٹم اور نظام کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن حکومت بڑھنا نہیں چاہتی۔
اور لاہور کی کوڑ لکھپت جیل کے باہر ٹرین روکنے کے جرم میں شفقت حسین پاندہ سمیت 3 لیگی کارکن رات کو گرفتار ہوئے۔ عدالت نے شفقت حسین پاندہ سمیت 3 کارکنوں کو ضمانت پر رہا کر دیا۔ ملزمان کی طرف سے ہارون بھٹا ایڈوکیٹ اور کے پی وسیم ایڈوکیٹ ماڈل ٹاؤن کے چہری میں پیش ہوئے۔ خواجہ عمران نذیر نے گرفتاریوں پر کہا کہ دھرنے میں نواز شریف نے تو عمران خان سمیت کے CPTI کارکن کے خلاف مقدمات نہ بنائے۔ ادھر صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد کہتی ہیں نواز شریف جب راضی ہوں گے اسپتال لے جا کر علاج شروع کرا دیں گے۔ میڈیا ٹاک میں کہا کہ نواز شریف کو گردے کا ہمیشہ سے مرض رہا، گردے میں پتھری بھی ہے، نئی رپورٹ آئے گی تو دیکھوں گی۔ پرائیویٹ لیبارٹری کی ویب سائٹ ہیک کر کے رپورٹ بدلنے کی کوشش کی گئی۔ اور ریحام خان نواز شریف کی حمایت میں بول پڑی۔ ریحام خان نے اپنی ٹویٹ میں کہا ہے کہ نواز شریف کی جد و جہد کو فل مارکس دیتی ہوں۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف جیل گئے، اہلیہ بیگم کلثوم نواز کو کھویا، صبر اور شان سے دل کے مرض میں مبتلا وقت گزار رہے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کی سابق اہلیہ ریحام خان نے نواز شریف کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ خبروں کا سلسلہ جاری ہے، یہاں وقت ہوا بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ کراچی کے علاقے نارتھ کراچی میں CNG اسٹیشن پر سلنڈر دھماکہ، دھماکے کے نتیجے میں 2 افراد جاں بحق ہو گئے اور 4 زخمی ہوئے۔ ان زخمیوں کو طبی امداد کے لیے عباسی شہید اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے CNG اسٹیشن پر سلنڈر دھماکے کا نوٹس لے لیا۔ دھماکے سے متعلق مزید تفصیلات جانیں گے ریو نیوز کے نمائندے رجب علی سے۔ جی رجب۔ جی ہم اس وقت نارتھ کراچی سیکٹر 5C4 میں مدینہ پیٹرول پمپ پہ موجود ہے، جہاں پر افسوسناک واقعہ ہوا۔ دھماکے کے نتیجے میں 2 افراد جاں بحق اور 4 افراد زخمی ہو گئے۔ پیٹرول پمپ پہ ہم اپنے ناظرین کو دکھائیں کہ پیٹرول پمپ پہ یہ جو ہے مینیجر روم ہے، اس کے ساتھ ایک کمرہ ہے جس کو جو ہے جہاں پر رقم وغیرہ رکھی جاتی تھی، جسے سیف روم بھی کہا جا سکتا ہے۔ ان دونوں کمروں کا جو راستہ ہے وہ مرکزی دروازہ ایک ہی ہے جہاں پر دھماکہ ہوا ہے۔ ابتدائی رپورٹ جو ہے وہ تیار کی ہے کہ اس جو مینیجر روم کے ساتھ والا جو کمرہ ہے وہاں پر جو ہے وہ گیس کی بو جو ہے وہ محسوس کی جا رہی تھی، جس سے جو ہے وہ خدشہ یہ ہے کہ گیس کے اخراج اور گیس بھر جانے کی وجہ سے جو ہے الیکٹرک شارٹ سرکٹ یا پھر جو ہے وہ کسی نے اندر جو ہے وہ سگریٹ جلانے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے جو ہے وہ یہ دھماکہ ہوا اور دھماکے کے ساتھ ہی آگ لگی تھی، جس میں 2 افراد جاں بحق اور 4 افراد زخمی ہو گئے۔ واقعہ مکمل طور پہ حادثہ ہے، کاری کا کوئی عنصر اس میں موجود نہیں ہے۔ جی کراچی میں معروف عالم دین مفتی تقی عثمانی پر قاتلانہ حملے کی تحقیقات آگے بڑھنے لگی۔ جائے وقوع سے ملنے والی 9mm پستول کے خول کا آج فورینسک کیا جائے گا، جبکہ واقعے کی تفتیش CTD کو منتقل کرنے پر بھی غور کیا جا رہا ہے۔ فورینسک لیب میں IBIS مشین اپ گریڈ ہونے کی وجہ سے فورینسک کے عمل میں تاخیر ہوئی۔ پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ 9mm پستول کے خول کے تحویل میں لینے کے علاوہ رہائشی عمارت میں رہنے والے ایک عینی شاہد کا بیان بھی قلم بند کیا گیا ہے۔ اور نیوزی لینڈ ثانیہ کرائسٹ چرچ سے باہر نہ نکل پایا، 1 ہفتے بعد بھی فضا سوگوار ہے۔ مساجد کے سامنے پھول رکھنے کا سلسلہ جاری ہے۔ ثانیہ کرائسٹ چرچ میں شہید ہونے والے سید عریب کی میت نیوزی لینڈ سے روانہ کر دی گئی۔ شہید کی میت براستہ دبئی کل صبح کراچی پہنچے گی، جہاں نماز جنازہ کے بعد سپرد خاک کیا جائے گا۔ خبروں کا سلسلہ جاری ہے، یہاں وقت ہوا بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ گاندھی سے سوال کیا کہ کیا کانگریس اس بات کو نہیں مانتی کہ بھارت میں دہشت گردی کے واقعات کے پیچھے پاکستان کا ہاتھ نہیں ہے؟ ہمارے نوجوانوں کی بالاکوٹ حملے کو جھوٹی کارروائی مانتے ہیں۔ سابق وزیر اعلیٰ فاروق عبداللہ نے کہا بالاکوٹ حملے سے مودی کی ساکھ مزید خراب ہو گئی ہے۔ اور بھارت میں انتہا پسند ہندو آپے سے باہر ہو گئے، مسلمان غیر محفوظ۔ انتہا پسند ہندوؤں نے مسلمانوں کو تشدد کا نشانہ بنانے کے لیے بہانے ڈھونڈنے شروع کر دیے۔ گزشتہ روز بھارتی شہر گڑگاؤں میں گھر کے باہر کرکٹ کھیلنے پر 40 انتہا پسند گنڈوں نے مسلمانوں کے گھروں پر دھاوا بول دیا۔ راہل گاندھی نے واقعے کا ذمہ دار مودی سرکار کو ٹھہرا دیا۔ بھارت میں ہندو انتہا پسندوں کی ڈور نریندر مودی کے ہاتھ میں۔ کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے مسلمانوں پر حملے کا ذمہ دار مودی کو ٹھہرا دیا۔ اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی کا کہنا ہے BJP اور RSS سیاسی قوت حاصل کرنے کے لیے نفرت اور تعصب پھیلا رہی ہیں۔
मोदी सरकार को निशाने पे रखते हुए बोले, नफरत और तासुब के ऐसे वाकयात की वजह से खतरनाक नताइज सामने आएंगे। गुज़िश्ता रोज गुड़गांव में घर के बाहर क्रिकेट खेलने पर 40 इंतहा पसंदों ने एक मुसलमान घर पर धावा बोल दिया। मुश्तल अफराद ने पत्थर और लाठियां बरसाकर अहले खाना को तशद्दुद का निशाना बनाया। और बलूचिस्तान वालों के लिए अच्छी खबर, चीन ने सी पैक से जुड़े पसमानदा इलाकों में समाजी तरक्की के लिए काम तेज कर दिया। पहले मरहले में बलूचिस्तान के सैलाब ज़दा इलाकों के लिए फंड जारी कर दिए गए। दूसरे मरहले में वज़ीर आज़म इमरान खान के आइंदा माह दौरा चीन के दौरान पसमानदा अजला की समाजी तरक्की के लिए मुआहिदों पर दस्तखत होंगे।